اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، مدینہ میں نازل ہوئی، رکوع 3، آیات 78۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، سراپائے رحم ہے۔ اس نے قرآن کا علم دیا، اس نے انسان کو بنایا، اسے واضح کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند حساب میں ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور ترازو رکھ دی تاکہ تم ترازو کی حدود سے نکل نہ سکو، اور وزن کو انصاف پر قائم کرو اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا، اس میں پھل ہیں اور غلافوں والی کھجوریں اور بھوسی والا اناج اور خوشبودار پھل۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھیکری کی قسم کی مٹی سے بنایا اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا رکھا ہے، ان کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ گزر نہیں سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور سمندر میں پہاڑوں کی مانند اٹھے ہوئے جہاز اسی کے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی اس پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے صاحب جلال و عزت رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر روز وہ کسی کام میں لگا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، اے 2 وزنی گروہوں۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سند کے ساتھ۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا اور تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں، اس دن کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے حلیے سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ شاخوں سے بھرے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر پھل 2 قسموں کا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ اپنے بچھونوں پر جن کے استر مخمل کے ہوں گے تکیے لگائے ہوں گے، اور ان 2 باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں کسی انسان یا جن نے ان سے پہلے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 کے علاوہ بھی 2 باغ ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سرسبز و شاداب۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت نیک عورتیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں کسی انسان یا جن نے ان سے پہلے ہاتھ نہ لگایا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز چاندنیوں اور خوبصورت بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بابرکت ہے تیرے صاحب جلال و عزت رب کا نام۔